آج کل جو ہر کوئی اٹھ کے ٹیچر بنا ہوا ہے، آپ بتائیں پروفیشنل ٹیچر بننے کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ آج کل تعلیم کو بزنس بنایا ہوا ہے کہ اندر پنجابی کی کوئی کتاب نہیں ہے جو ہو کہ پنجابی لازمی، بلوچستان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہو کہ بلوچی لازمی۔ تو سندھ کے بچوں کے اوپر یہ سندھی لازمی کا یہ جو ٹیگ لگایا ہوا ہے اتنے سالوں سے، یہ اگر ہر ایک اساتذہ صرف اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، یہ ذمہ داری سمجھ کے اگر ایک بچے کو یا دو بچوں کو اگر فری میں اگر تعلیم دے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بچہ ایسا رہے گا جو جاہل ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رؤف راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالات۔ پاکستان کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک پروفیشنل ٹیچر سے جاننے کی کوشش کی تھی، اور آج پھر میں موجود ہوں ایک پرائیویٹ اسکول دی اسکالرز اسکولنگ سسٹم کے ہیڈ پرنسپل اور سینئر ٹیچر نصیر الدین صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ سر، لوگوں کے دوبارہ کہنے پہ یہ سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ میں کر چکا ہوں کہ پروفیشنل ٹیچر بننے کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ آج کل جو ہر کوئی اٹھ کے ٹیچر بنا ہوا ہے، آپ بتائیں پروفیشنل ٹیچر بننے کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مسٹر رؤف اور ان کی ٹیم کو کا بیحد مشکور ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس میڈیا پہ لائیں اور میری آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے پروفیشنل ٹیچر کا، جی، ایکچولی یہ سوال لوگوں نے بھلے کہا ہو، بٹ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹیچر پروفیشنل ہے تو وہ ٹیچر نہیں ہے۔ ٹیچر کبھی بھی پروفیشنل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیچر تو سروسز دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ آپ کسی بھی بینک کا فارم دیکھ لیں، کسی بھی کالج کا فارم دیکھ لیں، کسی بھی سروسز کا فارم دیکھ لیں، تو ایجوکیشن کو کبھی بھی بزنس میں یا پروفیشنل میں ٹک نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ایجوکیشن کو آلویز ٹک کیا جاتا ہے سروسز کے کالم میں۔ ہاں، اس کی جگہ سوال کو کنورٹ کریں، ایک بیسٹ ٹیچر بننے کے لیے کتنی اسٹرگل کی جاتی ہے۔ لیکن آپ اس بات سے تو سر اتفاق کریں گے کہ آج کل تعلیم کو بزنس بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، ایک بچہ مدرسے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے نعوذ باللہ سپارہ گر جاتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے سپارہ لے کے اس کو گھر بٹھا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب تو آج سے قرآن مجید نہیں پڑھے گا۔ ایکچولی ہمیں اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیٹی یہ سپارہ جو آپ نے گرایا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل اسی طرح کئی لوگ اس سروسز کو پروفیشن ڈیل کر رہے ہیں، مطلب لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اچھا، کوئی بھی سروسز ہو، کوئی بھی پروفیشنل بزنس ہو، اس میں قطعی طور پہ 100% پیورٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک۔ اب ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ آل ریسپیکٹڈ پرسن ہیں، لیکن یہ نبیوں والا پیشہ ہے۔ بالکل، حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ تعلیم کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم کو پھیلاتے تھے، عام کرتے تھے، اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو پروفیشن بنا کے ڈیل کر رہے ہیں، لائک اپنے گھنٹوں کو بیچ رہے ہیں، اپنی تعلیم کو بیچ رہے ہیں، ایکچولی وہ بہت مائنر کیسز ہیں، اور ان کے لیے بس یہ ایک ہی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور بچوں کو پروفیشنل بن کے نہیں، سنسیئر اور سینئر ٹیچر بن کے پڑھائے۔ بالکل سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے بات کلیئر کر دی جو نہیں ہو سکی تھی۔ اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پنجابی کی کوئی کتاب نہیں ہے جو ہو کہ پنجابی لازمی، بلوچستان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہو کہ بلوچی لازمی۔ تو سندھ کے بچوں کے اوپر یہ سندھی لازمی کا یہ جو ٹیگ لگایا ہوا ہے اتنے سالوں سے، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں رؤف، ایکچولی لوگوں کو ہم مطلب اس کا ایک جواب اس طرح سے، پہلے جواب بعد میں دوں گا۔ جی، پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہاؤ مینی لینگویجز آر ٹیچنگ ان پاکستان، اسپیشلی ان سندھ۔ سندھ میں ہمارا بچہ 3 لینگویجز پڑھ رہا ہے، انگلش، اردو اور سندھی۔ اچھا، اب ہم اپنے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہوں میں ابھی، اس کو آپ موو کریں یہاں سے، آپ پنجاب میں چلے جائیں۔ پنجاب میں بچہ انگلش اور اردو پڑھ رہا ہے، بالکل، پنجابی نہیں پڑھ رہا۔ پنجابی نہیں پڑھ رہا۔ آپ بلوچستان میں جائیں گے تو وہاں پہ بلوچی نہیں پڑھ رہا، لائک دس۔ وائی؟ کیوں؟ ایکچولی مجھے صرف یہ بتائے کوئی شخص آ کے، پنجاب میں پنجابی نہیں پڑھائی جا رہی، کیا پنجابی کی کوئی حرف تہجی موجود ہے؟
مثلاً ABCD پوری ہے آپ کے پاس جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں. جی. اردو میں الف بے پوری ہے آپ کے پاس جس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. بالکل. پنجاب کی حروف تہجی موجود نہیں ہے. اٹ مینس دس از ناٹ اے لینگویج. جو لینگویج نہیں ہے اس کو پڑھایا نہیں جا سکتا. اس کا لٹریچر بھی نہیں ہے. بلوچ میں بلوچی کیسے لکھو گے آپ؟ بلوچ کی بلوچی کو اردو حروف تہجی کو استعمال کر کے لکھو گے آپ. پنجاب میں پنجابی حروف تہجی کو استعمال کر کے لکھو گے آپ. سرحد میں پشتو جو بول رہے ہیں لوگ وہ بھی ہماری اردو کو لکھیں گے. سندھی ایسی لینگویج نہیں ہے. سندھی کی اپنی حروف تہجی موجود ہے. دیٹ از اے لینگویج اور اتھینٹک لینگویج ہے. اس کے سندھی اکھر موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم سندھ میں رہ رہے ہیں اور یہ برسوں سے قدیم زمانے سے سندھی لینگویج چلی آ رہی ہے جس کی ایک اہمیت بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھی لینگویج سندھ میں رہنے والے کو پڑھنی چاہیے, ہاں ہونی چاہیے. میں اپنی اسپیشلی مثال دے دیتا ہوں. میں کوئی بلانگ نہیں کرتا سندھ سے. میرے آباء و اجداد اینسسٹر یقیناً وہیں سے تھے, لیکن میں نے وہاں سے سندھی نہیں سیکھی. جب میں نے 9th میں سندھی پڑھی ہے تو اتنی ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہیں ہم جاتے ہیں کوئی سندھی اسپیک کر رہا ہوتا ہے, شاید اس کو جواب پرفیکٹلی نہ دے پائیں لیکن اس کے بات کا مفہوم سمجھ جاتے ہیں. اور میرے خیال سے آپ کو تو سر آنی بھی چاہیے, آپ کے لیے تو ضروری ہے کیونکہ آپ کا تو اسکول کا کام ہے. بالکل بورڈ وغیرہ میں زیادہ تر بڑے بڑے اداروں کے اندر ہمارے پاس سندھی اسپیکنگ والے لوگ ہی بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سندھی پڑھانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ سندھی ایک لٹریچر اور لینگویج سبجیکٹ ہے. پنجابی بھی نہیں ہے, جواب دے رہا ہوں. بالکل. بلوچی بھی نہیں ہے اور پشتو بھی نہیں. بالکل, مطلب کہ سندھی کے اپنے حروف ہیں, پنجابی کے اپنے حروف نہیں ہیں. سمپل اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پنجابی کے اپنے حروف نہیں ہیں, بلوچی کے بھی اپنے حروف نہیں ہیں, لیکن سندھی کے اپنے حروف ہیں. بالکل سر, بالکل. اچھا سر, پاکستان میں آپ بتائیں کتنے ٹیچرز ہوں گے؟ اپروکسیمیٹلی 38 لاکھ ٹیچر ہیں. 38 لاکھ ٹیچرز ہیں. یہ ہم وہ بتا رہے ہیں جو اسٹیٹسٹک کاؤنٹیبل ہے. اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو, اس کے علاوہ تو پھر وہ انگنت کہانی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہر ایک اساتذہ صرف اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, یہ ذمہ داری سمجھ کے اگر ایک بچے کو یا 2 بچوں کو اگر فری میں اگر تعلیم دے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بچہ ایسا رہے گا جو جاہل ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے کوشچن میں. اگر آپ اسکول پرائیویٹ لے لیں, دیکھیں گورنمنٹ میں تو فری ایجوکیشن ہے. جو آپ فری کا سوال کر رہے ہیں تو گورنمنٹ میں تو 100 بچے ہیں یا ہزاروں میں فری پڑھ رہے ہیں. بالکل. پرائیویٹ کو اگر آپ لیں تو ایک ٹیچر کی بات نہیں ہے. ہر اسکول میں اگر کہیں 100 کی اسٹرینتھ موجود ہے تو اکارڈنگ ٹو دا لا گورنمنٹ جو ہمیں رجسٹریشن دیتی ہے وہ ہمیں 10% فری شپ کی کمپلجن دیتی ہے. 10%. بالکل. 100 بچے ہیں 10 فری پڑھانے ہیں آپ کو, 1000 بچے ہیں 100 فری پڑھانے, 500 بچے ہیں 50 فری پڑھانے. تو اب ہم اگر یہ سوال آپ کا ایز اٹ از لے آئیں تو ایسا ہو رہا ہے ابھی. اچھا, آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں سارے اسکول میں. اچھا. جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں موجود 10% اسٹوڈنٹ فری شپ پہ پڑھ رہے ہیں, جن کا ریکارڈ ہم ہر سال ود فون نمبر, پیرنٹس کا نمبر, نام, NIC نمبر ڈائریکٹریٹ میں جمع کراتے ہیں, جو ہمارے DG منصوب صدیقی ہیں, رجسٹرار ہماری رفیہ ملا ہیں. ٹھیک. اور وہاں ہمارا ہر سال کوئی بھی اسکول ہو وہاں ریکارڈ جاتا ہے. تو اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں ان ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ ریشو وہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم میں کیسے کیا جائے, بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں, جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں, مل کے شانہ بشانہ ساتھ چل رہے ہیں. سب جگہ چل رہا ہے سلسلہ تعلیم کا, لیکن والدین کہیں کہیں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. ایک بچہ آپ دیکھیں میکینک کی شاپ پہ آپ کو پنچر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا, ان والدین کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے تب بھی وہ اسکول نہیں بھیج رہے کیونکہ وہ ایجوکیشن چاہتے ہی نہیں, بس وہ چاہتے ہیں ویری بگننگ نا ہمارے گھر میں پیسے آ جائیں بچے سے. تو سر یہ جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پنچر کی دکان پہ یا کسی سبزی والے کے پاس ہیں, بالکل وہ بہت بدتمیز ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی نوٹ ایسا ہی. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ تعلیم کی کمی ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خراب ہے؟ دونوں چیزیں. دیکھیں تعلیم جب انسان میں نہیں تو شعور پیدا ہی نہیں ہوا, اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں. بالکل. باقی جس معاشرے میں جس گیدرنگ میں وہ بیٹھ رہا ہے اس گیدرنگ میں آلریڈی ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں. بالکل. ان سے وہ وہی صحبت اختیار کر رہے ہیں. پنچر والا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا, اس کے قوانین بھی موجود ہیں. لیبر چائلڈ ایکچولی
جرم ہے. جرم ہے لیکن ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کوئی ہے. فالو نہیں کر رہا ہے. ٹھیک. ادروائز تو آپ 18 سال سے کم بچے سے جاب نہیں کروا سکتے. نہیں کروا سکتے. بھلے وہ کوئی بھی ہو, میکینک کی شاپ پہ ہو یا ایکس وائی زیڈ کسی کمپنی میں ہو یا سبزی کی شاپ پہ. بالکل ٹھیک ہے سر. اور یہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ سرکاری اسکول ٹوٹلی فری ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. جو پیرنٹس ہیں نا پاکستان کے, وہ 70 سے 80% پرائیویٹ اسکول سجیسٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیوں وجہ؟ جب گورنمنٹ فری تعلیم دے رہی ہے, وہ بھی وہی کتابیں پڑھا رہی ہے, گورنمنٹ اسکول والے بھی وہی بکس پڑھا رہے ہیں سر, تو وہ پرائیویٹ کو کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری میں کئی چیزیں آتی ہیں. جی. مثلاً کمپیریجن اگر آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا کریں گے تو لامحالہ اپ ڈاؤن نظر آئے گا آپ کو. وہاں فری ایجوکیشن ضرور ہے. سندھ بورڈ کی جو کتابیں ہماری ہیں بڑی اچھی کتابیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں کسی کتاب سے کم ہیں, ہم نے بھی اس کتابوں سے پڑھا ہے. وہاں فری ایجوکیشن میں جو سندھ بورڈ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, اگر اسی کے برابر میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے تو وہ پرائیویٹ کسی بھی پبلشر کی کتابیں پڑھا رہا ہے, اس سے برابر میں ایک اسکول ہے. اچھا, جو اسکول پہلے میں نے ذکر کیا فار ایگزامپل اس کی 1000 روپے فیس تھی, اس کے برابر میں دوسرا اسکول ہے, اس کی فیس 2000 روپے, وہ 7 میں سے 3 سبجیکٹ آکسفورڈ کے پڑھا رہا ہے. ایک اسکول اس کے برابر میں موجود ہے, وہ 5000 لے رہا ہے, لیکن ٹوٹل آکسفورڈ کی کتابیں پڑھا رہا ہے. اصل میں گریڈنگ کی وجہ سے والدین پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا سلیکشن کرتے ہیں, ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں. بالکل سر. تو اس کے اوپر تو آپ کو بھی سر اس بات پہ ایگری کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. غریب کے لیے اور امیر کے لیے تعلیم برابر. اس کے لیے لا بن چکا. شفقت محمود صاحب جو موجود ہیں, ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں موجودہ, ہمارے سندھ کے جو سعید غنی صاحب ہیں, ان لوگوں نے مل کے, کیونکہ بڑے قابل لوگ ہیں یہ, بالکل ان لوگوں نے مل کے ایک نصاب تشکیل دے دیا ہے. آئی ہوپ سو کہ شفقت محمود صاحب اور وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کافی کاوش ہیں, ان کی محنت کر رہی ہے. تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سیشن میں گورنمنٹ ہو, پرائیویٹ ہو, بڑا اسکول ہو, چھوٹا اسکول ہو, ان سب میں نصاب سیم کر دیں گے, سیو کریں گے. اچھا, نصاب سیم ہو جائے گا تو پھر میرے خیال سے ایجوکیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی جی گورنمنٹ میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو آئی ہوپ سے یہ ہو جائے گا, اور یہ اچھا ہے انشاءاللہ, ایسا ہونا چاہیے سر. لیکن یہ ہے بہت مشکل کام, بہت مشکل کام, لیکن ہو جائے تو بہترین ہے. یہ ہم نے ایک انٹرویو پہلے بھی میرا K21 پہ آ رہا تھا, تو میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی, ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل ممکن ہے, تمام چیزیں ممکن ہیں, بس مشکل ضرور ہے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ریولیوشن آئے انشاءاللہ. جی, میں موجود تھا نصیر الدین صاحب کے ساتھ, جو اپنی اظہار کیا اپنی رائے کا. ایسے ہی ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام اسکولوں کے اندر ایک ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب, وہ تمام اسکولوں کے اندر ایک ہی کورس لانا چاہ رہے ہیں تاکہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے ایک ہی کورس ہو, ایک ہی تعلیم. انشاءاللہ مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.